علماء یہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایسی ایسی طاعون کی بیماریاں آئی ہیں۔ 6 ہجری کو طاعون شیرویہ جو ہے، اور اسی طرح 18 کو طاعون امواس تھی، اور اس طرح طاعون الجارف جو ہے یہ 69 ہجری کو ہوئی، اور طاعون الفتیات اور طاعون الاشراف جو ہے یہ 89 ہجری کو ہوئی۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، ابو الحسن المدائنی کہتے ہیں کہ اس قدر یہ طاعون تھی کہ عبداللہ بن زبیر کے صحابی کے زمانے میں بھی یہ طاعون کی بیماری جب آئی تو ہر 3 دن یہ اس طرح ہوا، ہر دن میں 70,000 لوگ مرتے تھے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور اس طرح ان کی اولاد کے 83 بیٹیاں جو ان کی نسل کے تھے وہ اسی طاعون کی وجہ سے فوت ہوئے تھے۔ جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی جو صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے امام نووی نے، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اور 449 ہجری میں جب ایک وبا پھیلی، کیسی وبا؟ اس قدر بھوک ہوگی دنیا میں کہ لوگ اس وقت مردار کھانے پہ تیار ہو گئے، اور کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں تھا۔ بہت بڑی آگ لگی، امت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ ساری مصیبت، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے تو بڑی عجیب بات لکھ دی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے بہت بڑی آگ لگی اور بہت لوگ جو ہے وہ جل گئے، بہت چیزیں جل گئیں، اور لوگ اس بات پہ تیار ہو گیا کہ وہ قبروں کو اکھاڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے یہ مصیبت دور کی؟ غنی لوگوں نے صدقہ کیا، لوگ جو ہے نمازوں کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑے، وَكَسَّرُوا آلَاتَ الطَّرْب، اور گانے اور باجے اس طرح کے جتنے آلات ان کو توڑ دیا گیا، وَأَرَاقُ الْخُمُورِ، اور جتنی شراب تھی اس کو بہا دیا گیا۔ تو اللہ ذو الجلال نے یہ مصیبت ان سے دور کر دی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 448 میں بھی مصر اور اندلس کے اندر قحط اور وبا ایسی آئی کہ حتی بقیت المساجد مغلقہ بلا مصلٍ، اس قدر لوگ مرتے تھے کہ مسجد ویران تھی، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں تھا، جیسے کہ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے نقل کیا ہے۔ اور اس سال کو عام الجوع الکبیر کہا گیا تھا، کہ ایسا سال جس میں ایسی بھوک آئی ہے کہ جو لوگوں سے برداشت نہیں ہو سکتی۔